بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علماء حق کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، ان کے وقار کو گرایا جا رہا ہے۔ ہمیں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے؟ اپنے بڑوں کا اکرام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، علماء دین کی قدر کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھو نبی کی دعوت ایسی ہوتی ہے، نبی کی دعوت ایسی ہوتی ہے۔ خوشامد کرنا، کوئی پتھر مار دے اس کو برداشت کر لینا۔ ہمارے بڑوں نے کہا تھا، جب کسی نے شکایت کی ہم کو پتھر مارا گیا، کہا یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، ساری سنت پر عمل تم کرو گے، اس پر عمل کون کرے گا؟ اس پر کون عمل کرے گا؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ سب نبی والا کام ہے۔ نبی والا کام نبی کی مزاج سے ہو سکتا ہے۔ نبوت مظلوم ہو سکتی ہے، ظالم نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کا کام نبوت کی مزاج سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ تزکیہ ہو۔ ہمارے اس کام کے سلسلے کے سب سے پہلے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے اس زمانے کے دین کا کام لیا، ان کی ہدایات اپنے کام کرنے والوں کے بارے میں کیا ہے، میں کچھ آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا، یہ حضرت کے ملفوظات ہیں، ہماری اس تحریک کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں، اس میں عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، حکومت بھی ہے، سیاست بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا، یہ تو ہے اصل ہمارا مقصد۔ رہی ہے قافلوں کی چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے۔ رہی قافلوں کی چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے۔ اور کلمہ نماز کی تلقین و تعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کے الف ب ت ہے۔ الف ب ت آدمی کہاں پڑھتا ہے؟ دورے میں پڑھتا ہے، مکتب میں پڑھتا ہے نا۔ جب مکتب میں الف ب ت شروعات کرتا ہے اپنی تعلیم کی، تو ہمیشہ وہ الف ب ہی پڑھتا ہے، آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا۔ ملفوظات صفحہ نمبر 32۔ فرمایا، علماء کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ ان تبلیغی جماعتوں کی چلت پھرت اور محنت و کوشش سے عوام میں صرف دین کی طلب اور قدر ہی پیدا کی جا سکتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس ہمارے کام کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگوں کے اندر دین سے بیزاری ہے، دین سے دوری ہے، عدم توجہی ہے، فرمایا اس قافلے میں نکل کر کے چلت پھرت کے ذریعے سے ان کا دین کی طلب پیدا ہو جائے، دین کا شوق اور درد پیدا ہو جائے، اور ان کو دین سیکھنے پر آمادہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی توجہات کی بڑی ضرورت ہے۔ گویا حضرت مولانا چاہتے ہیں کہ علماء کا عوام کا جوڑ ہو، علماء کا لہذا وہ صورت اختیار کی جائے کہ دوریاں کم ہوں اور نزدیکیاں بڑھیں، آپس کے اندر ملت ہو اور ایک دوسرے کا جوڑ قائم ہو، پیدا ہو، ایک دوسرے کا ادب و احترام ہو۔ ملفوظات صفحہ نمبر 212۔ فرمایا، جلسہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ ہوتا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، جلسہ کرو جس میں اپنے قرب کے اضلاع کے علماء کو سیکھنے اور بڑے علماء کو سکھلانے کے لیے بلاؤ۔ ملفوظات صفحہ نمبر 37۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل دہلی اور تاجروں سے تقاضا فرماتے رہتے تھے کہ مولانا ظفر احمد صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جلسے کریں اور مولانا سے تقریر کرائیں۔ آخر کار ان حضرات کے اہتمام سے، یعنی اہل دہلی کے اور تاجروں کے اہتمام سے کئی جلسے ہوئے، جن میں مولانا ظفر احمد صاحب اور دوسرے مقررین نے تقریریں کی۔ فرمایا، میں سیاسی کام کرنے والوں کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے گورنمنٹ کو اپنی طرف متوجہ رکھا، کیے رکھا، جس کی وجہ سے میں اطمینان سے اتنے دنوں اپنا کام کر سکا۔ بتائیے، اگر ملک کے اندر ماحول سازگار نہ ہو، ہم دین کا کام کیسے کریں گے؟ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ان کی دین ہے۔ جمیعت علماء کا کابرین کی حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب سیرحاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا ہے، جو حالات تھے اس وقت میں ہم سنتے سناتے ہیں، اس کا حقیقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بٹوارے سے پہلے اس بات کی، یعنی کہ ہم پاکستان لے کے رہیں گے، مر کے رہیں گے، لے کے رہیں گے، ان کی زبان بند ہو گئی،
گم ہو گئی. اب ان کو اپنا نتیجہ اچھا نہیں نظر آ رہا تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نکلے ہیں میدان کے اندر اور لوگ کیا بزدلوں کی طرح گھروں کے اندر گھسے بیٹھے ہو, باہر نکلو, ہمت کرو, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ہمتیں دلا کر لوگ رخ کر رہے تھے اور دلی کو چھوڑ رہے تھے. کہا یہ لال قلعہ, یہ جامع مسجد کس کے بھروسے میں چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے رمکرم میں چھوڑ کے جا رہے ہو. لوگوں نے خوشامد کر کے لوگوں کو روکا ہے. میرے بھائیوں, ان کی جو قربانیاں تھیں اہل وطن برادران وطن کے ساتھ, وہ ان کو جانتے تھے. ان کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کا قدم جمع, اور آج پوری دنیا کے توجہ اٹھا کر دیکھا جائے, ہزار بگاڑ کے باوجود ہم اس ملک کے اندر پوری شان کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ سارے کام کو انجام دے رہے ہیں. اگر یہ بزرگان دین محنت نہ کرتے تب دین کام کیسے کرتے؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ اس کا اعتراف فرما رہے ہیں. مولانا احتشام الحسن صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت کے رفیق خاص ہے, مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد. جو الجمیت کا شیخ الاسلام نمبر نکلا تھا اس پہ 26 پہ لکھا ہوا ہے. اور حضرت مولانا سید محمد ارشد صاحب مدینہ دامت برکاتہ نے بھی اس واقعے کو سنایا. فرمایا کہ ایک مرتبہ آزادی سے پہلے کھتولی ضلع مظفر نگر میں حضرت شیخ الاسلام کا جلسہ تھا. جب لیگ کا اور جمعیت والوں کا جب الیکشن ہونے والا تھا اس سے پہلے لیگ والے محنت کر رہے تھے اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک کے اندر چل پھر کر محنت کر رہے تھے. اب کیسے کیسے حالات کا سامنا کیا انہوں نے, اس زمانے کی بات ہے. مظفر نگر کے اندر یہ علاقہ تھا لیاقت حسین کا جو پہلے صدر ہوئے پاکستان کے. تو ایک مرتبہ آزادی سے پہلے کھتولی ضلع مظفر نگر میں حضرت شیخ الاسلام کا جلسہ تھا. لیگ والوں نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر کے ان کا جلسہ بھی اسی تاریخ میں اس سے قریب طے کرا دیا. جب ان کو پتہ چلا کہ شیخ الاسلام کا جلسہ ہے تو انہوں نے ان کے مقابلے میں اس سے کہیں قریب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی جلسہ طے کرا دیا اور حضرت کی خبر نہیں تھی. حال یہ کہ ہر دو حضرات دونوں کے پروگرام سے بے خبر تھے. دوران جلسہ معلوم ہوا کہ کانگریس کا بھی جلسہ ہے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور جلسہ اس کی مخالفت میں کیا گیا ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً تقریر کو بند کر دیا اور مجمع سے فرمایا کہ حضرت مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں, سب صاحبان چل کر ان کی تقریر سنیں, اور اپنے جلسے کو بند کر کے اس جگہ پہنچے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر کو بند کر دیا اور اپنے رفقا کے ساتھیوں کو لے کر کے وہاں پر پہنچے جہاں جمعیت کا یا کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا. یہاں کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا تو معلوم ہوا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کا علم ہوا کہ تبلیغی جلسہ ہے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں, تب تقریر کو ختم کر دیا اور لوگوں کو تبلیغی جلسہ میں شرکت کی ہدایت فرما کر دیوبند روانہ ہو گئے. یہ حضرات ایک دوسرے کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے, کتنی ملت تھی. میرے بھائیو, آج اسی کی طرف خدا کرے کہ یہ چیز پھر پیدا ہو جائے, آپس میں ایک دوسرے کا ملنا جلنا, محبت, احترام, ادب, یہ پھر پیدا ہو جائے. میرے بھائیو, صرف یہی مقصد ہے. اسی مقصد کی خاطر میں ان بڑوں کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو قلبی تعلق حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا وہ بھی اپنی نظیر آپ تھا. فرمایا کرتے تھے اگر یہ تبلیغی کام کی رکاوٹ نہ ہوتی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کر لیتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اگر یہ تبلیغی کام کی رکاوٹ نہ ہوتی, چونکہ مشغولی ہے, اگر تبلیغی کام کی رکاوٹ نہ ہوتی تو حضرت مدنی سے بیعت کر لیتا اور ان کے کام میں شریک ہو جاتا. اور اگر کسی وقت کسی وجہ سے یہ تبلیغی کام چھوٹ گیا تو پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کام کروں گا, اور اگر کسی وقت حضرت مدنی سے یہ کام چھوٹ گیا تو پھر وہ بھی وہی کام کریں گے جو میں کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ کانگریس کی شرکت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت مدنی اس میں شریک ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے میرے بھائیوں, کام سب نبی والا کام ہے. کوئی اگر مدرسے میں پڑھا رہا ہے, مکتب پڑھا رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے, یہ بھی نبی والا کام ہے. علم کی کا کیا مقام ہے اگر علم کو ہٹا دیا جائے؟ دیکھیے, انسان کا جسم, جسمانی اعضاء اللہ نے مختلف اعضاء سے جوڑ کر بنایا ہے. سب کا الگ الگ کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے, کان کا کام سننا ہے, زبان کا کام بولنا ہے. اگر جسم کے اندر کہیں کوئی تکلیف ہو جائے اس کا اظہار کون کرے گا؟ زبان کرے گی.
پیر میں تکلیف ہو جائے، چوٹ لگ جائے، زبان اظہار کرے گی، پیٹ میں درد ہو زبان بولے گی. اس کو ترجمان بنایا گیا ہے. گویا یہ قائد ہے، یہ قوم کی قیادت کر رہی ہے، پوری جسم کے رنگ کو کیا قیادت کر رہی ہے، زبان ترجمہ نہیں کر رہی ہے. ایسی آنکھ ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے. یہ سارے اعضاء دل کو میسج دیتے ہیں. آنکھ راستہ چلتے ہوئے آنکھ نے دیکھا کہ راستہ ناہموار ہے، یا کہیں گڈھا ہے، یا کہیں گندا پانی بہ رہا ہے، اس نے فوراً دل کو میسج کیا کہ دیکھو راستہ صحیح نہیں ہے. دل نے پیر کو میسج کیا کہ کس طریقے سے چلنا ہے. سب ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں. آنکھ کا کام کان نہیں کر سکتا، زبان کا کام آنکھ نہیں کر سکتی. سب کے اپنے اپنے کام ہیں، لیکن سب ایک دوسرے کے معاون بنے ہوئے ہیں. اگر ایک عضو میں تکلیف ہو جائے، دانت میں درد ہو جائے، کوئی عضو آرام نہیں کرے گا. اتنی یگانگت ہے، اتنا اتحاد ہے میرے بھائیو. اسی کی کمی، اسی کی کمی ہے. خدا کرے کمی دور ہو جائے.